بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے خواب کے اندر سایہ دیکھنے کے حوالے سے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں اور اس کی مختلف تعبیریں ہیں۔ اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل مولانا مجیب الرحمن آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب فرما لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ تک ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، ہم چلتے ہیں آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر سایہ دیکھنے کے حوالے سے۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سایہ چھاؤں دیکھنا بزرگی اور ہیبت پر دلیل ہے، اور اگر بادشاہ کا سایہ دیکھتا ہے تو اس کی بھی تعویل میں بادشاہی ہے، اور دیوار کا سایہ دیکھنا بزرگ آدمی پر دلیل ہے، اور بے ثمر درخت کا سایہ یعنی وہ درخت خواب میں دیکھنا کہ اس درخت کا سایہ یعنی پھل بھی نہیں ہے تو وہ فساد کے اوپر دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں اگر دیکھے کہ کسی جگہ سایہ کے نیچے بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ تو ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ ہر آنے والی بلا کو ٹال دیتا ہے۔ ہاں، کیونکہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا، الم ترا، کیا نہیں دیکھا، الی ربی کا، طرف اپنے رب کے، کیفا، کیسے، مد الظل، مد یمد یعنی لمبا کیا، ظل سائے کو، ولو شاء لجعلہ ساکنہ، اور اگر اللہ چاہتا تو البتہ کر دیتا اس سائے کو ساکنن، ٹھہرنے والا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سائے کے نیچے بیٹھنا 5 وجہ پر ہے۔ کتنی؟ 5 وجہ پر ہے۔ اول بزرگی، دوم ہیبت، سوم پناہ، چہارم منفعت، اور پنجم موت۔ اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے بچوں کو ہمارے پاس آن لائن قرآن کریم کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، قرأت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، تو آپ میرے واٹس اپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس اپ نمبر میری ویڈیو کے نیچے موجود ہے، اور ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔